خدا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے۔ سب سے پہلے نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت پر کیوں اعتراض کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی قسم کی مٹی سے بنایا گیا اور یہ مٹی کہاں سے لائی گئی اور کتنی قسم کے پانی حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں ڈالے گئے، اس پانی کا کیا فائدہ ہے اور فطرتاً کون سے عادات انسان کے اندر داخل ہوئے اور کس وجہ سے داخل ہوئے، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ جب زمین پر حکومتوں کے مختلف ادوار گزر چکے اور آخر میں جن اور نسناس کو ختم کرنے کے بعد عزازیل بے روایت طبی 1000 سال حکومت کر کے انانیت میں مبتلا ہو کر اپنے تقدس کا بانڈا پھوڑ بیٹھا تو خالق کائنات نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جس کو قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں بیان کیا گیا ہے، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں اور اسے ایسا قرار دوں گا کہ اس کی نسل سے انبیاء، رسل اور ائمہ پیدا ہوں گے اور اس کی بے شمار اولاد ہوگی، میں اسی کے ذریعے سے نسلاً بعد نظام ارضی کو چلاؤں گا اور جن و نسناس وغیرہ کو سطح عرض سے اٹھا کر ہوا اور فضا میں پھیلا دوں گا۔ دوستو یہاں پر آپ کو بتاتا جاؤں کہ نسناس اس جنی مخلوق کو کہتے ہیں جس کا آدھا جسم انسان کا اور آدھا جسم چوپائے کا ہوتا تھا۔ خداوند متعال نے فرمایا، جنوں اور آدم کی اولاد کے درمیان ایک ایسا پردہ قائم کر دوں گا جو انہیں نظر نواز بھی نہ ہونے دے گا، نیز اس کی اولاد کی رہبری اور رہنمائی کے لیے انہی میں سے انبیاء اور رسل وغیرہ مقرر کر کے ان سے اپنی پرستش کراؤں گا۔ خداوند متعال کے اس اعلان کو سننے کے بعد فرشتوں نے کہا، جس کو قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں بیان کیا گیا ہے، کیا زمین میں اسے جانشین قرار دے گا جو فساد کرے گا اور خون بہے گا، جبکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح و حمد کرتے ہیں اور جس چیز کی تیری ذات لائق نہیں اس سے تجھے پاک سمجھتے ہیں۔ فرشتوں کے جواب میں خدا نے فرشتوں سے کہا، قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، خدا نے فرمایا، میں ایسی چیزوں کو جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ پھر ارشاد کیا، تمہارا معلم اور تمہیں تعلیم دینے والا جو اپنے دل میں چھپائے ہے اس سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ فرشتوں نے اپنی عرضداشت پر معذرت چاہی اور معافی مانگی۔ فرشتوں کے اس اعتراض پر بعض مفسرین معتقد ہیں کہ فرشتوں کی پیشن گوئی اس وجہ سے تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام روز زمین کی پہلی مخلوق نہیں تھے، بلکہ اس سے قبل دیگر مخلوقات بھی تھی جنہوں نے نزاع، جھگڑا اور خون ریزی کی تھی۔ ان سے پہلے مخلوقات کی بری فائل نسل آدم کے بارے میں فرشتوں کی بدگمانی کا باعث بنی۔ علامہ مجلسی بے حوالے حضرت امام محمد باقر تحریر فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اگرچہ یہ سوال استفسار اور تعجب کے طور پر کیا تھا اور اس کے بعد فوراً معذرت بھی کر لی تھی، لیکن مزاج قدرت نے اسے برداشت نہ کیا اور ان فرشتوں کو اپنی بارگاہ قدس سے 500 میل دور ہنکا دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جا کر ایک مٹھی مٹی لاؤ۔ معارج النبوت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے خداوند عالم نے زمین کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تیرے اجزاء سے ایک بندہ خلق کرنا چاہتا ہوں جس کی نسل میں فرما بردار اور گنہگار دونوں ہوں گے، جو فرما بردار ہوں گے انہیں جنت میں بھیجوں گا اور جو نافرمان ہوں گے انہیں جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ یہ سن کر زمین نے عرض کی، میرے مالک جہاں تک مجھ سے بنے ہوئے بندے کی نسل میں فرما بردار کا تعلق ہے میں اس سے بہت خوش ہوں، لیکن یہ معلوم کر کے مجھے سخت صدمہ ہے کہ اس بندے کی نسل سے نافرمان بھی ہوں گے اور انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا۔ زمین نے یہ کچھ کہا اور رونا شروع کر دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہتے ہیں بنی آدم میں رونا اسی لیے فطری شکل میں اختیار کر گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کسی غم میں روتے ہیں وہ فطرت کا تقاضا پورا کرتے ہیں۔ بہرحال خلاق عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور اس کے مختلف حصوں سے مختلف قسم کی مٹی لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم خدا آسمان سے روانہ ہو کر زمین پر پہنچے اور انہوں نے چاہا کہ تعمیل حکم خداوندی کریں۔ زمین تھر تھرا اٹھی اور تمالے گریہ و زاری کے ساتھ عرض پرداز ہوئی، اے خدا کے مقرب فرشتے، مجھے یہ بات سخت ناگوار اور میرے لیے سخت تکلیف دہ ہے کہ مجھ سے بنی ہوئی مخلوق کی نسل جہنم میں بھی جائے گی، اس لیے میں درخواست کرتی ہوں کہ تو مٹی لے جانے سے باز رہ اور بارگاہ خداوندی میں میری فریاد پہنچا دے۔ زمین نے کچھ اس درد سے فریاد کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دل پسیج اٹھا اور وہ بارگاہ قدس میں واپس چلے گئے اور بارگاہ خداوندی میں زمین کی درخواست پیش کر دی۔ خطاب ہوا کہ اے جبرائیل تم خالی ہاتھ واپس آ گئے، عرض کی مالک تیرے رحم و کرم پر تکیہ کر کے زمین کی فریاد پہنچانے آیا ہوں۔ خداوند عالم نے حضرت میکائیل علیہ السلام سے حکم دیا کہ تم جاؤ اور مٹی لاؤ۔ جناب میکائیل علیہ السلام زمین پر پہنچے، زمین نے بے دستور فریاد کی، وہ بھی واپس آ گئے۔ کتاب سیر الائمہ میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اس لیے زمین کی فریاد سے مرعوب ہو گئے تھے کہ اس نے ذات ذوالجلال کی انہیں قسم دی تھی۔ طبری میں ہے کہ جس زمین نے فرشتوں سے فریاد کی تھی وہ خانہ کعبہ کی زمین تھی۔ پھر خداوند عالم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ زمین پر پہنچے، زمین نے مثل صادق فریاد کی۔ انہوں نے کہا حکم خداوندی کی تعمیل میرے نزدیک تیری فریاد سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، میں مٹی لے جاؤں گا اور ضرور لے جاؤں گا، تو اپنی فریاد کا سلسلہ بند کر دے، میرے اوپر تیری فریاد کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لے لی۔ علامہ نعمت اللہ جزائری کا بیان ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پہلے جو فرشتے گئے تھے انہیں
انہیں حکم قطعی نہیں دیا گیا تھا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم قطعی تھا کہ مٹی ضرور لانی ہے۔ اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور بے روایت حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی مٹی لانے میں کامیاب نہ ہوئے، اور انہوں نے زمین کی درد بڑی فریاد کو وقعت دی، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فریاد کی پرواہ نہ کی اور تعمیل حکم الہی کو ضروری سمجھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نرم اور سخت، نشیب و فراز ہر جگہ سے مٹی لی، اور اس کا بھی حکم باری کے مطابق خیال رکھا کہ مٹی مختلف رنگوں کی ہو، چنانچہ سرخ، سبز، نیم سرخ، سفید، کبود، گندمی رنگ کی مٹی حاصل کی۔ بعض وہ مٹی تھی جس میں شوریت تھی، بعض وہ تھی جس میں شوریت نہ تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اجزائے خصوصی کی تعمیر کے لیے مخصوص مقام کی مٹی لائی گئی، مثلا سر کے لیے مقام کعبہ کی مٹی، گردن کے لیے بیت المقدس کی جگہ کی مٹی، اور ہاتھ اور پاؤں کے لیے مغرب و مشرق کی مٹی۔ ایک روایت میں ہے، حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین کے مختلف اطراف سے مختلف قسم اور مختلف رنگوں کی مٹی لا چکے تو خداوند عالم نے جمعے کے دن پہلے گھنٹے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ساتویں آسمان سے لے کر آسمان اول تک کی مٹی سے ایک ایک مٹھی لاؤ، اور ساتوں زمینوں کی مٹی سے ایک ایک مٹھی مٹی لے آؤ، اور پھر سب کو ملا دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے ایسا ہی کیا۔ یہ مٹی جو آسمانوں سے لائی گئی تھی، خدا نے اس سے رسول، نبی، ائمہ، اوصیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، مومنین خصوصی، سعادت مند لوگوں کی پیدائش کی بنیاد قائم کی، اور اس مخصوص قسم کی مٹی سے جو زمین کے مخصوص طبقے سے لائی گئی کچھ خاص قسم کے بنی آدم پیدا کرنے کا بندوبست کیا گیا، یعنی ان مٹیوں کو اجزائے بدن آدم قرار دے کر ان کی تخلیق کی بنیاد بنی۔ ایک روایت میں ہے کہ مختلف قسم کی مٹی اور مختلف رنگوں کی مٹی سے آدم کی تعمیر ہی کا نتیجہ ہے کہ مختلف مزاج اور مختلف رنگ کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ الغرض مٹی فراہم کرنے کے بعد فرشتوں نے اسے ایک مقام پر جمع کیا اور اس کے گونگنے کا بندوبست کیا گیا۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین سے جو مٹی لائی گئی اسے کس مقام پر جمع کیا گیا؟ وہ عارفین کا بیان ہے کہ یہ مٹی مکہ اور طائف کے درمیان زمین پر ہی جمع کی گئی تھی، لیکن بعض علماء کے نزدیک یہ بالکل غلط ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مٹی آسمان اول پر جمع کی گئی تھی، اور وہی حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا پتلا تیار ہوا تھا، اور وہی صلب آدم میں نور محمدی داخل کیا گیا تھا۔ مختصر یہ کہ مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کے لیے جمع ہوئی تھی اس پر بحر الاحزان سے، جو کہ زیر عرش ایک دریا ہے، 40 روز یا 40 سال مسلسل بارش ہوتی رہی، اس کے بعد اس کا خمیر کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ چشمے رحیق و سلسبیل سے بھی اس پر بارش کی گئی تھی۔ جب مٹی اچھی طرح تیار ہو گئی تو اس میں خشکی پیدا کی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا جانے لگا۔ صنائع ازل نے سر، آنکھ، ریڑھ کی ہڈی پہلے بنائی، پھر چہرہ تیار کر کے جملے اعضائے جوارح مکمل فرمائے۔ مؤرخین و محدثین کا بیان ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا تو خداوند عالم نے ان 4 ملک کے ذریعے سے جو باد شمال، باد جنوب، باد صبا اور باد دبور پر معمول ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں سودا، صفرا، بلغم، خون، رگوں کی تعمیر کے بعد جاری کیا۔ سودا باد شمال سے پیدا ہوا، صفرا باد دبور سے، بلغم باد صبا سے، اور خون باد جنوب سے پیدا ہوا۔ انہی اخلاق اربعہ سے خواہشات کی نشو و نما کی بنیاد پڑی۔ سودا کا تعلق عورتوں اور بچوں کی محبت، خواہشات دنیا اور حرص و طمع ہے۔ صفرا کا تعلق کھانے پینے کی خواہش اور محبت، حصول نیکی، نرم روی وغیرہ سے ہے۔ خون کا تعلق عورتوں سے محبت، ان کی طرف جنسی میلان، لذتوں، ارتکاب محرمات، شہوتوں کی نشو و نما ہے۔ پھر خداوند عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ 4 قسم کے پانی لاؤ، میٹھا پانی، نمکین پانی، کڑوا پانی، گندلا پانی۔ جب وہ پانی لے آئے تو حکم دیا کہ میٹھے پانی کو آدم کے حلق میں ڈالو تاکہ اسے اور اس کی نسل کو کھانے پینے کی لذت حاصل ہو سکے، اور نمکین پانی کو آنکھ میں ڈالو تاکہ آنکھ کی چربی تقویت حاصل کر سکے اور وہ خراب نہ ہو، اور کڑوا پانی کان میں ڈالو تاکہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے وغیرہ کان میں داخل نہ ہو سکے، اور گندلا پانی ناک میں ڈالو تاکہ ناک میں جو غیر مناسب چیز داخل ہو اسی میں جذب ہو کے رہ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعمیل حکم خداوندی کر دی۔ طبری میں ہے کہ جب شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزرتا تھا تو ٹھوکر مار کر کہتا تھا کہ تو امر عظیم کے لیے خلق ہوا ہے، لیکن اگر مجھے تیرے سجدے کے لیے کہا گیا تو میں ہرگز سجدہ نہ کروں گا۔ قصص الانبیاء اور نور المدین میں حضرت عبدالعظیم سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک دن امام محمد تقی سے سوال کیا کہ انسان کا پاخانہ اس قدر بدبودار کیوں ہوتا ہے، جبکہ جو کھانا انسان کھاتے ہیں اگر حیوانات کو کھلایا جائے تو ان کا پاخانہ اس قدر بدبودار نہیں ہوتا؟ تو امام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام منہ پھونکے جانے سے پہلے 40 دن تک زمین پر پڑے ہیں، لہٰذا شیطان ان کے منہ کے اندر سے داخل ہو کر لہو سے خارج ہو جاتا تھا۔ اسی بنا پر انسان کے پیٹ میں ایسا بدبودار تعفن وجود میں